السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرا جو عمرے کا پہلا ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا۔ ایکسپیرینس تو الحمدللہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اس میں ہر برا بھی اچھا ہے اور ہر تکلیف بھی جو ہے وہ بہترین ہے اور ہر تکلیف کے اوپر اجر ہے۔ تو میں کچھ ایسی اہم باتیں اس میں شیئر کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میرا یہ پلان بنا کہ میں اس کو پھر پراپر طریقے سے آپ کے سامنے اپنا پورا اپنے سفر کے اہم جو پہلو ہیں وہ سامنے رکھوں، کیونکہ پہلے میرا مائنڈ تھا کہ میں کچھ ایسی اہم باتیں جو کہ ہم لوگوں سے غفلتیں ہو جاتی ہیں، ہم لوگ غلط کر جاتے ہیں کچھ چیزوں میں، تو ان کو نہ کیا جائے۔ اور جیسے ایک رواج بن چکا ہے تو وہ رواج بھی ایک بندے کے کرنے سے بنا، پھر دوسرے نے کیا، پھر تیسرے نے کیا، تو اسی طرح اگر ان غلط رواج کو، غلط طریقوں کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک رواج قائم کرنا پڑے گا۔ تو ہو سکتا ہے میرے شاید اس بات سے ایک رواج، ایک ٹرینڈ آ جائے کہ ہم اس چیز سے رک سکیں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم کریں اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے ہم اوائڈ کریں۔ تو یہ چونکہ یہ سفر جو ہے بڑا بہترین ہوتا ہے، سب سے پہلے میں آغاز کروں گا کہ میرا جو یہ عمرے کا سفر تھا وہ کیسے سٹارٹ ہوا اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اور پھر آگے جو اس کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جن چیزوں سے نوازا، کیونکہ اگر کوئی حالات اچھے یا برے ہوتے ہیں تو یہ دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو کسی چیز سے نوازنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو کوئی عطا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہی اچھے یا برے حالات آتے ہیں۔ سم ٹائم برے حالات دیکھنے میں ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس لیے آتے ہیں۔ تو میری بچپن سے میری والدہ کی خواہش تھی کہ وہ حج یا عمرہ کریں، تو والد صاحب کے ساتھ انہوں نے حج کرنا تھا لیکن وہ فوت ہو گئے، تو ان کا پھر کرتے کرتے بہت زیادہ لیٹ ہو گئے، بیمار ہو گئیں، اور پھر میرا ان کا ان کے 2-3 خواب تھے ایسے، وہ یہ کہ وہ میرے اندر دین دیکھنا چاہتی تھی، اور ایک چیز وہ حج یا عمرہ کرنا چاہتی تھی، اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی تھی جیسے باقی سب کی خواہش ہوتی ہے، اور تیسری چیز جو میری والدہ کو شوق تھا وہ تھا گھر ہو اور چاروں طرف گرینری ہو، سامنے باغ ہو، باغ والا گھر ہو۔ تو یہ چیز میری والدہ کی وہ ایک ان کی خواہش تھی بچپن سے، جو میں سنتا تھا، چونکہ بچے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ان کے مائنڈ میں رہ جاتی ہے، آبزرو کرتے ہیں، تو بچپن سے میں اس چیز کو سنتا تھا لیکن اتنا فوکس نہیں رہا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرے ذہن میں چیزیں رہتی تھیں کہ میں نے یہ والدہ کے اگر یہ خواب پورے میں کر سکوں تو میں ضرور کروں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو میری والدہ کی 3-4-5 چیزیں ان کے دل کی خواہش تھیں وہ اللہ نے پوری کر دی۔ اگر جذبہ نیک ہو اور آپ خود نیک نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بناتا ہے اور آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو بڑے سموتھلی اللہ نے مجھے ایک زندگی دین والی دی، اور پھر میرے اندر شوق اور جذبہ ہوا ان دین کا، اور یہ اس طرح کی جگہوں پہ جانے کا، ان چیزوں کی عظمت کا دل میں بیٹھی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس کی عظمت اتنی نہیں ہے، شوق نہیں ہے، پیسہ لیکن جانے کا شوق اور ذوق نہیں ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ نہیں ہے لیکن وہ جانے کا ان کا ذوق شوق ہے اور وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ تو میری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ حج عمرہ کریں اور ان کا باغ والا گھر ہو گھر کے سامنے، اور میری زندگی میں اور سب بہن بھائیوں کی زندگی میں وہ دین دیکھنا چاہتی تھی۔ تو اللہ نے توفیق تو دے دی تھی، دین کی طرف آ گئے، پھر اللہ نے کاروبار دیا، ایک حلال کاروبار دیا، اس میں نے بہت محنت کی، اور پھر اس محنت کو کرتے کرتے پھر اللہ نے مجھے گھر بھی دے دیا۔ تو یہ بھی میری والدہ کی خواہش پوری ہو گئی، اور وہ میرے ساتھ ہی اب ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کا شوق تھا کہ میرے گھر کے سامنے یا میرے گھر کے اندر باغ ہو، تو وہ ایک میں نے اپنے ذہن میں وہ چیز بٹھائی، اور بچپن سے اس کو میری خواہش تھی۔ ابھی دیندار اور بے دین والی ایک زندگی کے درمیانی حصہ چل رہا تھا، تو میں نے پھر سوچا کہ میں نے یہ ان کا یہ خواب پورا کرنا ہے۔ تو دینداری اللہ نے دے دی تھی تبلیغ کے ذریعے سے، کاروبار بڑی ایفرٹ کے بعد اللہ نے دیا، پھر ایک خوبصورت گھر بھی اللہ نے مجھے میرا ذاتی گھر بنانے کی توفیق دی۔ یہ چیزیں بتانی نہیں چاہیے لیکن میں آپ کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں جو میں نے آگے چیز بتانی ہے۔ تو خیر، پھر جو میری والدہ کی تیسری بڑی خواہش تھی وہ تھی کہ میں حج یا عمرہ کرنے جاؤں، تو وہ بھی میرا پلان تھا کہ میں وہ ان کا میرے ذریعے سے پورا ہو جائے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے وہ بھی میرے ذریعے سے اللہ نے ان کا یہ پورا کروایا، اور جو دعائیں وہ ہمارے لیے ہر وقت کرتی تھیں تو ان سے کئی زیادہ آنسوؤں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے وہ دعائیں ہمارے لیے کی۔ حج عمرے پہ گئے
اور میں اس میں اپنے عمرے کے اندر جو میری والدہ کو حج کروانے کا جو میں کریڈٹ دیتا ہوں وہ میں اپنی وائف کو دیتا ہوں کہ اس نے بہت زیادہ ہمت کوشش کی، کیونکہ میں بیمار بھی بہت سخت ہو گیا تھا وہاں پر اور میرے میں ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری وائف نے بہت زیادہ، یعنی سمجھ لیں کہ 85% جو اس کے اوپر ایفرٹ ہے وہ میری وائف کی ہے ان کو عمرہ کروانے میں وہاں پر۔ تو وہاں پر بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، مختلف رولز ان کے بن چکے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔